ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ واقعہ کربلا میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا یہاں تک ہمارا قصہ پہنچا تھا کہ نواسہ رسول حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دمشق جا کر حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر سن 41 ہجری میں بیعت کر لی، اور یہ بات جہاں اسد الغابہ طبقات ابن سعد ابن خلدون البدایہ والنہایہ کے اندر موجود ہے جو اہل سنت کی جامع کتابیں ہیں، وہیں تیسری صدی ہجری کی 12 اماموں والوں کی سب سے مستند کتاب حیات القلوب جو ملا باقر مجلسی نے لکھی، اس کے اندر موجود ہے رجال کشی جو ان کی سب سے مستند کتاب سب سے پہلے قدیم زمانہ میں لکھی گئی۔ اس کے اندر 2 باتیں موجود ہیں کہ حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ دمشق جاتے ہیں، آپ کے چھوٹے بھائی حسین ابن علی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، اور دونوں بھائی شرائط کے بعد سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ بیعت خلافت کر لیتے ہیں۔ پھر یہ بات رجال کشی کے اندر حیات القلوب کے اندر موجود ہے کہ حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مسجد کے اندر حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو دعوت دیتے ہیں، اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اس مسجد کوفہ میں جو شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے بنائی تھی اور آپ کو جہاں شہادت ملی تھی، حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ جس مسجد میں خطبہ دیا کرتے تھے، اپنی مسجد میں اپنے والد علی المرتضیٰ کے منبر پر، جیسے ہمارا یہ منبر ہے، اس منبر پر یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے؟ حیات القلوب جو 12 امام والوں کی آج سے 1200 سال پہلے کی کتاب ہے، اس کے اندر جو سب سے مستند مانی جاتی ہے کہ حسن بن علی نے حضرت معاویہ کو منبر کوفہ میں بٹھایا، جس منبر پہ کبھی علی المرتضیٰ بیٹھا کرتے تھے۔ اب یہ بٹھایا کس نے؟ حسن بن علی نے۔ کتاب ان کی ہے، لکھا انہوں نے ہے، اور حسن بن علی خود نیچے بیٹھے مصلی پر اور معاویہ بن ابی سفیان کو منبر پہ بٹھایا اور فرمایا کہ آج سے یہ خلافت جو ہے یہ معاویہ بن ابی سفیان کے حوالے ہے۔ تو بتائیں جوڑ تھا یا پیار تھا یا نفرت تھی؟ اب حسن ان کو منبر پہ بٹھائیں اور کتاب بھی ان کی ہو اور یہ مستند بات ہو جو تمام کتب کے اندر ہے۔ پھر حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد 6 ماہ کے بعد آپ ہی کے چاہنے والے جو شیعان علی کہلاتے تھے، انہوں نے اس بات پر آپ کو زہر دیا کہ آپ نے جوڑ کیوں کر لیا، کیونکہ یہ تو جوڑ چاہتے ہی نہیں تھے، یہ تو توڑ چاہتے تھے، لڑائی چاہتے تھے اپنی ہی۔ آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو مذہبی منافرت پھیلا کر روٹیاں کھاتے ہیں، روٹیاں کماتے ہیں، ان کا دال روٹی چلتی اسی پر ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں سارے اہل بیت، سارے صحابہ، سارے اللہ کے ولی، سارے محدثین، سارے مفسرین، سارے مجتہدین نیک ہیں، ہمارے سر کا تاج ہے، یہ بات زیادہ اعلیٰ ہے یا جو کہتا ہے نہیں کچھ غلط ہے کچھ ٹھیک ہے؟ ہماری بات زیادہ اعلیٰ ہوئی نا۔ ہم اس لیے کہ ہم مذہبی منافرت نہیں چاہتے، ہم سب کو پیار کرتے ہیں، سارے ولیوں سے، سارے صحابہ سے، سارے اہل بیت سے۔ یہ بات اچھی ہے یا بری ہے بتائیں؟ یہ بات ہونی چاہیے نا۔ انہوں نے کہا نہیں، مولا حسن ہٹ گئے ہیں اپنے باپ کی طریقے سے، زہر دو ان کو، زہر دے دیا۔ اور اس کے بعد معاویہ بن ابی سفیان 20 سال تک تنہا پورے ذخیرہ جو اسلام تھا، پورا عالم اسلام اس کے حکمران رہے، کوئی لڑائی کوئی جدل نہیں۔ 10 سال گزر گئے تو اس وقت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کہا، جو میں نے کل بتایا، آپ نے کہا دیکھیں پہلے صحابہ موجود تھے، کچھ نہ کچھ باتیں حل ہو جاتی تھی، اب بڑے جا رہے ہیں، اب چھوٹے آ رہے ہیں جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، مسائل پیدا ہوں گے، کل کو کون حکمران بنے گا، تلواریں نکل آئیں گی، کچھ تو خون اس زمانے میں بہایا گیا ہے تو آج کون چھوڑے گا۔ آپ بہتر یہ ہے کہ آپ اب جو ہے، اب چونکہ صحابہ کا دور چلا گیا ہے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری صحابی ہیں خلافت میں،
حکومت میں، حکمرانی میں، اس کے بعد صحابی کوئی حکمران نہیں ہے عالم اسلام کا، اس کے بعد مروان ہے، یزید ہے۔ یاد رکھیں امیر معاویہ کے ہاتھ پہ حسن حسین رضی اللہ عنہ اہل بیت تمام نے بیعت کی۔ معاویہ ہمارے حقوں کا نور ہیں، معاویہ رضی اللہ صحابی ہیں، ان کے بارے میں جو لب کشائی کرتا ہے وہ در حقیقت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے مطابق جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ یہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا فتویٰ دیا، یہی فتویٰ جو ہے جماعت علی شاہ صاحب نے دیا، یہی فتویٰ پیر میر علی شاہ صاحب نے دیا، یہی فتویٰ جو ہے پیر کرم شاہ صاحب نے دیا، یہی فتویٰ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا، یہی فتویٰ جو ہے اس دور کے تمام علماء دیوبند نے دیا کہ جو حدیث لائے کلاب من اہل النار، اور سب سے پہلے اس فتوے کو مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب نے لکھا۔ اب کیوں کہ امیر معاویہ پہ تبرہ کرنا صحابہ پہ تبرہ ہے، صحابہ کو گالیاں دینا ہے۔ جو ایک صحابی کو بھی برا کہے گا وہ دوزخ میں داخل کیا جائے گا۔ اب یزید کون ہے ہم نہیں جانتے، یزید کا مقام کیا ہے ہمیں نہیں پتا، ہم کیوں اس کی شان بیان کریں، ہم کیوں اس کا دفاع کریں؟ اس کی تو تنکے جتنی بھی عزت نہیں ہے، اس کی تنکے جتنی بھی۔ جو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کے قتل پہ خاموش رہا، نہیں بولا، وہ بھی قاتل ہے، اور جو اہل بیت کا قاتل ہے وہ جہنمی کتوں سے بھی بدتر ہے۔ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، ہم یزید کے دفاع کرنے والے نہیں ہیں، ہم امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دفاع کرتے ہیں۔ جی بیٹا یزید ہے نا، ان کا باپ معاویہ ہے، بیٹا یزید ہے، بیٹا کنعان ہے، والد حضرت نوح علیہ السلام ہے، تو آپ کیا نوح علیہ السلام کو برا کہیں گے کہ بیٹا ان کا کنعان کافر مرا، ان کی بیوی کافرہ تھی؟ نہیں، بیٹا اپنے اعمال کی جزا پائے گا، باپ اپنی اعمال کی جزا پائے گا۔ اب آپ دیکھیے 10 سال کے بعد امیر مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کہا جی آپ تھوڑے سا اپنا اصول چینج کریں۔ کیا کروں میں؟ کہ بیعت کروائیں اپنے بیٹے کی۔ بیٹا عابد تھا، زاہد تھا، تہجد گزار تھا، علم غیب کون رکھتا ہے بتائیں؟ اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ علم غیب رکھتے تو وہ کربلا آتے بچوں کو لے کر، انہیں پتہ چل جاتا کہ میرا کزن شہید ہو گیا، اب آگے حالات خراب ہے، اپنے کزن کو بھی نہ بھیجتے۔ وہ عقل میں بتاؤں گا آخری وہ طرف، آخری چیپٹر کی طرف۔ اب دیکھیے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ نہیں پتا، ابھی نماز پڑھ رہا ہے ایک بندہ، تہجد پڑھ رہا ہے، کل امریکہ اس کی تشکیل ہو جائے، امریکہ وہ پڑھنے کے لیے چلا جائے، یہاں کا تہجد گزار بن ڈانسر بن جائے، کس کو پتا؟ وہ تو اس وقت تک ٹھیک تھا، جہاد کرتا تھا، اور پہلا لشکر بخاری شریف کی حدیث اٹھائیں، اول جیش یغزو، وہ جو اول جیش ہے حضور نے فرمایا جو قسطنطنیہ پہ حملہ کرے گا یا سمندر میں جہاد کرے گا، اس لشکر کا امیر بھی یزید ہے۔ حسین اس لشکر میں سپاہی بن کے گئے تھے، عبداللہ بن عمر سپاہی بن کے گئے تھے، عبداللہ بن زبیر سپاہی بن کے گئے تھے، عبداللہ بن عباس سپاہی بن کے گئے تھے، عبادہ بن صامت انصاری سپاہی بن کر گئے تھے، حضرت ام حرام بنت ملحان، ابو ایوب انصاری، بڑے بڑے صحابہ، جید صحابہ جس لشکر میں تھے، اس لشکر کا امیر کون تھا؟ یزید تھا۔ اس وقت تک وہ ٹھیک تھا، ہم بھی اسے ٹھیک مانتے ہیں۔ مغفور اللہم کا لفظ ہے، پچھلے گناہ معاف ہوں گے جو یہ لشکر میں جائے گا، اگلے گناہوں کا ذکر نہیں ہے۔ حاجی کے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں یا اگلے گناہ؟ حاجی کے لیے مغفور کا لفظ ہے نا، حاجی حج کیا، پچھلے گناہ معاف ہوں گے، آگے کرتوت جو کیے غلط تو اس کی سزا پائے گا نا حاجی بھی، تو یزید بھی پائے گا۔ یہ بات آپ تھوڑی سمجھ لیں۔ اس وقت تک یزید غلط نہیں تھا، معاویہ رضی اللہ عنہ اس لیے فیصلہ اچھا کیا، صحابہ نے کہا چلو اس کو بیٹا ہے آپ کا۔ اب آگے کیا ہوا؟ آپ نے بیعت خلافت لی، آپ نے کہا سارے لوگ، کیا ہوتا تھا کہ جیسے یہاں یونین کونسل ہوتی ہے، وہاں بھی چھوٹے چھوٹے سردار ہوتے تھے، پوری دنیا میں جو اسلامی سلطنت تھی وہ بیعت کرتے تھے، گویا کہ سارے بیعت کر لیتے تھے۔ تو جب ساروں نے بیعت کر لی، 5 آدمیوں نے بیعت نہیں کی، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن، دیکھیں عباس چچا،
ان کے بیٹے عبداللہ مفسر امت، عمر رضی کے بیٹے عبداللہ بن عمر محدث امت، حضرت جو ہے زبیر رضی اللہ عنہ جو حواری رسول ہیں ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر، علی المرتضی رضی کے بیٹے حسین ابن علی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو کیسر و کسرا کا طریقہ ہے، بیٹے کو آگے کر رہے ہو، یہ موروثیت نہیں ہے۔ موروثیت ہوتی تو ابو بکر کا بیٹا خلیفہ ہوتا، حضرت عمر کا بیٹا خلیفہ ہوتا، حضرت عثمان کا بیٹا خلیفہ ہوتا، شیر خدا علی المرتضی کا بیٹا آپ کو خلافت نہ دیتا، وہ اپنے قبضے میں رکھتا۔ حسن بن علی نے صلح کی، آپ یہ غلط کام کر رہے ہیں، ہم اس سنت آپ کی بات کہ آپ راشد ہیں، لیکن یہ فیصلہ کیسر و کسرا کی سمیل آتی ہے اس میں، ان کی حکومت کی۔ ہم 5 آدمیوں نے کہا ہم نہیں کرتے۔ حضرت معاویہ نے کہا کوئی بات نہیں، ان کو کچھ نہ کہو، اللہ ان کے دل میں ڈال دے گا تو یہ کر لیں گے۔ ساروں نے خلافت ولی عہد پر بیعت کر لی، جیسے سعودیہ میں اب بھی ہوتا ہے، ولی عہد کا نظام ہے۔ اب آپ امیر معاویہ 10 سال زندہ رہے، 10 سال۔ وہی حسین جو یزید کے لیے نکل سکتے ہیں، وہ عبداللہ بن زبیر جو یزید کے خلاف نکل سکتے ہیں، وہ اگر معاویہ غلط ہوتے تو ان کے خلاف نکلتے نا۔ 10 سال نہیں نکلے، بلکہ وظیفہ ہر سال ہر مہینے لیتے رہے اور خوش رہے، دمشق جاتے رہے، وہ معاویہ رضی اللہ عنہ ادھر آتے رہے، گپے لگاتے رہے، شیر و شکر رہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہو گئے 60 ہجری میں، 20 سال بعد، اب یزید بیٹھ گیا تخت پہ، اس نے کہا بیعت کرو، ساروں نے بیعت کی۔ ان 5 آدمیوں میں سے ایک آدمی فوت ہو چکا تھا، عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 4 بچ گئے تھے، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر جو ان میں ہیں، اور حسین ابن علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ یہ عبداللہ بن زبیر مکہ چلے گئے۔ عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس نے کہا کہ دیکھو پہلے بہت کچھ تو خون گر چکا ہے، خون بہہ چکا ہے، اب میں نہیں چاہتا کہ خون بہے، ہم دونوں خاموشی سے بیعت کر لیتے ہیں۔ یہ بزرگ لوگ تھے، درویش لوگ تھے، انہوں نے بیعت کر لی کہ امت اختلاف میں نہ پڑے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس باپ کے بیٹے تھے، وہ خون ایسا تھا کہ آپ کے اندر جوش تھا، جذبہ تھا، اور ذرا بھی جو ہے جھکنا نہیں تھا۔ تو آپ نے کہا کہ مجھے سوچنے کا موقع دو، میں کمرے میں بیٹھ کر بیعت نہیں کرنے والا۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، آپ کل ہمیں جواب دیں۔ آپ رات کو سارے اہل بیت کو لے کے مکہ چلے گئے۔ مکہ میں عبداللہ بن زبیر پہلے سے جا کر اپنا بیٹھ چکے تھے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبداللہ بن زبیر نے کہا آپ کے نانا نے مکہ ہی کو اپنا مرکز بنایا تھا تو اللہ نے ان کو فتح دی تھی، ہم بھی مکہ کو مرکز بناتے ہیں۔ اب حتیم کی طرف اور عبداللہ بن زبیر بیٹھا کرتے تھے، حجر اسود کے سامنے حلقہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ لگایا کرتے تھے۔ رمضان پورا گزر گیا اور لوگ آ کے جوک در جوک حضرت حسین کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے، یہاں تک کہ کوفہ سے ایک خط لے کر بندہ آیا کہ بڑے سردار کا خط ہے، حسین آپ کے والد کوفہ میں رہے، کوفہ کو آباد کیا، کوفہ دارالسلطنت بنایا، شہید ہوئے، آپ مدینہ آ گئے تھے۔ آپ نے فرمایا میرا بھائی حسن کہا کرتا تھا کوفی لا یوفی، یہ کوفہ والے وفادار نہیں ہیں، میں نے اس لیے مدینہ آ کر اپنا ٹھکانہ بنایا، کوفہ کو چھوڑا۔ تو وہ سردار نے خط بھیجا کہ حسین آپ آ جائیں، میں اور میرا قبیلہ آپ کی بیعت جہاد کرے گا، اور ابھی سے بیعت کر رہا ہوں۔ 1 خط 2 خط 3 خط، رمضان گزرا، پورا رمضان خط آتے رہے، شوال آ گیا، خط آئی جا رہے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، ابن خلدون نے بھی اپنی تاریخ کے اندر لکھا، 12,000 خط آپ تک پہنچ گئے تھے ذوالقعدہ تک، 3 مہینوں میں 12,000 بندوں نے کہا جی ہم بیعت کرتے ہیں۔ حضرت حسین بیٹھے ہوئے تھے حجر اسود کے پاس، آپ نے کہا عبداللہ بن زبیر آپ بتاؤ کیا کروں، یہ خطوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اور خط بڑی حیثیت رکھتا تھا اس زمانے میں۔ ابھی تو موبائل ہے، خط کی ویلیو نہیں پتا نا، لیکن ابھی آپ پیچھے چلے جائیں، 1995 کی بات ہے، میں رائے ونڈ میں خطوط پر میری تشکیل ہوئی،
کہ خطوں کے جواب دینے ہیں، تو میں میجر الیاس صاحب فوت ہو چکے ہیں جو شعبہ خطوط کے امیر تھے، تو میں ان کے ساتھ بیٹھتا تھا، تو میں باہر دنیا سے سارے پاکستان سے خط آتے تھے، لوگ اپنی کارگزاریاں لکھتے تھے، ان کارگزاریوں پر اتنا اعتماد ہوتا تھا کہ رائیونڈ کے ممبر پہ وہ خط سنایا جاتا تھا۔ آج بھی ہے ایسا، خط کی ویلیو 95 بھی ہم نے دیکھی ہے، جو ابھی 1995 گزرا ہے، اور آپ 1400 سال پیچھے چلے جائیں، آپ سوچیں خط کی کتنی ویلیو ہوگی۔ پہلے تو کبوتر کے ساتھ باندھ کے خط بھیجے جاتے تھے، ڈاک کا انتظار ہوتا تھا، اب تو رسالہ ہے، موبائل سے ادھر میسج کیا ادھر چلا گیا، وہ پہلے زمانے میں نہیں تھا۔ تو اب حضرت حسین نے کہا اتنے خط، اب بتاؤ کیا کروں؟ عبداللہ بن زبیر نے کہا میں اعتماد نہیں کرتا۔ عبداللہ بن عباس نے کہا میں آپ کو سچ بتاؤں یہ ایک بھی وفادار نہیں ہے، میرا دل نہیں مانتا ان پر۔ آپ نے کہا اتنا بندہ جب مجھے کہہ رہا ہے یہ اللہ کی نکارہ خدا ہے نا پھر؟ آپ نے کہا نہیں، چلو میں جو ہے نا چلتا ہوں، کوشش کر۔ انہوں نے کہا نہیں آپ نہ جائیں۔ عبداللہ بن عباس نے یوں ہاتھ جوڑے، آپ نہ جائیں۔ اچھا چلو آپ پہلے ایسے کریں کسی ایک قاصد کو بھیج دیں جو جا کر پہلے تحقیق کر لے۔ حضرت حسین نے کہا ٹھیک ہے، میرا چچا زاد بھائی جائے گا، مسلم ابن عقیل، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی عقیل، وہ عقیل اہل بیت میں سے ہیں، آل رسول میں سے ہیں، ان کا بیٹا مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشکیل دی گئی، یہ ذی القعدہ میں آخر تھا۔ تو مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، وہاں جب پہنچتے ہیں ہزاروں لوگ استقبال کرتے ہیں، رجال کشی اٹھائیں۔ اب ان کی کتابیں میں کس کس کا نام لوں، اتنا ٹائم نہیں ہے کتابوں کے نام لینا۔ اب وہ لبیک یا حسین، اب وہ جو نعرے ہوتے ہیں سارے لگائے گئے، اور حضرت مسلم بڑے حیران ہوئے کہ اتنا مجمع میرا استقبال کے لیے ٹوٹ پڑا، اہل بیت کا غلام ہے، آل رسول کا غلام ہے، اور سارے مولائی ہیں، مولا علی کا نام لینے والے ہیں۔ کوفہ کس کا مرکز تھا آپ کو پتہ ہے؟ کوفہ شیعان علی کا مرکز تھا، چونکہ مولا علی ساری زندگی کوفہ میں رہے ہیں اور شہید کہاں ہوئے ہیں؟ اسی شہر میں۔ اب مجھے بتائیں شام معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کا مرکز تھا نا، اور کوفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مرکز تھا، یہ بات پکی ہے یا نہیں؟ اب کوفہ سے خط گئے، بلایا کوفیوں نے، اب بتائیں بلانے والے کون تھے؟ بات چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی بچوں والی بات ہی نہیں ہے کہ بندہ کہے نہیں جی پتہ نہیں کس نے بلایا تھا۔ اب 12,000 خط لکھے، اب وہ خط ڈھیر لگ گیا، مولا حسین وہ خطوں کے بوریاں بھر کے ساتھ لائے، تو اب وہ جب استقبال ہوا تو کم نعرے لگ رہے ہیں، لبیک یا حسین، لبیک حسین، اب علی رضی اللہ عنہ کے نعرے لگ رہے۔ انہوں نے دیکھا منتہائے نظر تک ازدحام ہے، لاکھوں کا مجمع ہے۔ آپ جب مسجد کوفہ میں بیٹھے جا کر، وہ مسجد جو مولا علی نے بنائی تھی، وہ مسجد جس میں شیر خدا خود شہید ہوئے، اس مسجد میں جب حضرت علی کے بھتیجے، حضرت علی کے بڑے بھائی کے بیٹے مسلم جا کر بیٹھتے ہیں ممبر پہ، تو مسجد بھری ہوئی تھی اس طرح، اور وہاں پر 40,000 بندوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ جب دوسری نماز ہوئی 60,000 بندے ہو گئے، جب تیسری نماز ہوئی 80,000 بندے ہو گئے، جب اگلا دن آیا تو 1,00,000 بندہ مولا حسین کی نعرے لگانے والا تھا اور کہنے والا تھا ہم لبیک یا حسین۔ اب انہوں نے دیکھا یہ تو جوش ہی جوش ہے۔ نعمان بن بشیر جو کوفے کا گورنر تھا، اس نے لکھ دیا تھا مرکز میں یزید کو کہ جیسا بھی ہو میں مسلم پر تلوار نہیں چلاؤں گا، مسلم بن عقیل اگر تلوار نکالیں گے پھر میں حملہ کرواؤں گا، پھر گرفتار کروں گا، لیکن وہ اہل بیت ہیں، میں اپنے سر گناہ نہیں لے سکتا۔ اور یزید نے فوراً جو ہے اس کو معزول کیا، اور ابن زیاد کو نیا گورنر، بصرہ کا گورنر تھا، ساتھ کوفہ کا گورنر بنا کے اس کو پروانہ دیا اور کہا ابن زیاد آج کے بعد عبید اللہ بن زیاد وہ کوفے کا بھی گورنر ہے، اور نعمان بن بشیر معزول ہے۔ وہ نرمی کر رہا تھا، اور آپ کو پتہ ہے حکومت جس کام میں ہوتی ہے عوام بھی
حکومت کہے جی مظاہرے کرو تو عوام کو روڈیں بھر جائیں گی فلسطین کے حق میں، حکومت چاہ رہی ہے نا، لیکن حکومت نہیں چاہے گی تو کبھی بھی کوئی، چونکہ ڈنڈا کچھ طاقت رکھتا ہے نہیں رکھتا۔ عشق رسول تو پتہ چلتا ہے جب آپ وہ کام کریں جو وہ نہیں چاہتی وہ، اور آپ کلمہ حق کہہ رہے ہیں، یہ کام ہر بندہ نہیں کر سکتا۔ اب عبید اللہ بن زیاد یوں پگڑی باندھی ہوئی، نقاب پہن کے 6-7 گھڑ سواروں کے ساتھ بصرہ سے نکلا، جب کوفہ میں داخل ہوا، مجمع کثیر ادھر، نماز میں لاکھ بندے نے بیعت کی، تلواریں نکالی، مولا حسین کے لیے جان حاضر ہے، رجال کشی کے اندر موجود ہے۔ آپ نے خط لکھا، اے حسین یہاں سب آپ کے جیالے ہیں، سارے آپ کے شیعہ ہیں، سارے آپ کے چاہنے والے ہیں، محبین ہیں، اہل بیت ہیں، آ جائیں آپ۔ اور آخر میں لکھا جتنا جلدی ہو آپ آ جائیں، کیونکہ ماحول علم غیب کس کے پاس ہے؟ یہ جگہ جگہ آپ کو یقین ہوگا علم غیب کسی امام کے پاس بھی نہیں ہے، کسی ولی کے پاس بھی نہیں ہے، کسی صحابی کے پاس بھی نہیں ہے۔ ہمیں قدم قدم پہ اللہ جھنجھوڑتا ہے عالم غیب کون ہے، اور ہم کس کس کو مانتے ہیں، اور جی وہ بھی خبریں، نئی خبریں۔ مولا حسین سے بڑا کوئی ہے کائنات میں اس زمانے میں، اور مولا مسلم بن عقیل سے بڑا کوئی ہے؟ وہ ان کو بھی نہیں پتا کہ یہ سارے 2 نمبر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو نہیں پتا، یہ زبانی دعوے والے ہیں خالی، اصل محبت والے نہیں ہیں۔ اب انہوں نے لکھا جتنی جلدی ہو، ادھر سے تیز گھڑ سوار دوڑا دیا، ادھر سے عبید اللہ ابن زیاد داخل ہو گیا۔ اب کوئی موبائل تھا نہیں کہ کال کرتے بھائی نہ آؤ، دیکھیں نا خط چلا گیا، بس بات چلی گئی۔ اب ادھر سے عبید اللہ آیا، یوں پگڑی باندھی ہوئی، نقاب میں چھپا ہوا، تیزی سے دوڑتے دوڑتے قصر میں چلا گیا، جو سلطنت کا دربار تھا بڑا، محل میں۔ سارے سمجھے حسین آ گئے، نعرے لگنے شروع ہو گئے، لبیک یا حسین۔ حضرت حسین کے نعرے وہ جوش سے لاکھ بندہ لگا رہا تھا کہ یہ قصر میں داخل ہو گیا۔ نعمان بن بشیر کو جا کے پروانہ دکھایا کہ تو معزول ہے، میں آج کے بعد گورنر ہوں۔ اس نے کہا اوکے میں جا رہا ہوں، وہ چلا گیا۔ اب جب ان کو پتا چلا کہ یہ تو عبید اللہ ہے، یہ تو قتل حسین کے لیے آیا ہے، تو یہ سارے مسلم بن عقیل کے ہوتے ہوئے جو لبیک لبیک یا حسین کہہ رہے تھے نا، وہ کرتے کرتے دربار کے چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا اور گھیر لیا۔ گھیرنے کے بعد لبیک کے نعرے لگائے۔ اس نے اوپر کھڑے ہو کر تقریر کرتے ہوئے کہا سن لو، یہ تلوار بادشاہ کی تلوار ہے، اور یزید اور ساری سلطنت ہم ایک ہیں، تم میں سے جو حسینی ہوگا، حسینی کردار اپنائے گا، مسلم بن عقیل کا ساتھ دے گا، یہ تلوار اس کو نہیں، اس کے کل گھرانے کو کاٹ دے گی، قتل کر دے گی، اس کا گھر مسمار کر دیا جائے گا۔ سوچ لو، صبح تک ٹائم ہے تمہارے پاس، کل دن کو تمہارے پاس ٹائم نہیں ہوگا۔ اب لوگ گھر میں گئے تو بچوں نے، بیویوں نے جب یوں دیکھا، بھائی آپ کو کیا پڑی ہے، مسلم بن عقیل آئے ہیں، وہ ادھر سے آئے ہیں، اور آپ اپنے بچوں کو ختم کروانا چاہتے ہیں۔ وہ کہاں تھے جیالے؟ اب یہ باتیں کہاں ہوئی؟ شام میں نہیں، یہ باتیں غرناطہ قرطبہ میں نہیں ہوئی، یہ کوئی پشاور یا کراچی میں نہیں ہوئی، یہ کوفہ جو مرکز اہل بیت محبت جن کے دل میں، وہ مرکز کہلاتا ہے، اس کوفہ میں ظہر کی نماز میں مولا مسلم بن عقیل نماز میں مسجد، اسی مسجد میں جو حضرت علی کی تھی، نماز میں پہنچتے ہیں تو آپ کے پیچھے 12,000 بندے ہیں، 80,000 90,000 بھاگ چکا ہے پہلے ہی۔ آپ عصر کی نماز میں جاتے ہیں تو 5,000 بندہ ہے، مغرب کی نماز میں آپ جاتے ہیں تو 500 بندہ ہے، عشاء کی نماز میں اسی مسجد میں جاتے ہیں تو ایک خود ہے اور کوئی بھی نہیں آیا۔ اس نے عبید اللہ نے اعلان کیا جس گھر میں یہ ملے وہ گھر والے ختم کر دیے جائیں گے۔ ہانی بن عروہ جس نے آپ کو اپنے گھر میں ٹھہرایا تھا، پناہ دی تھی، اس نے کہا میری جان بھی جائے میں ان کو نہیں حوالے کروں گا۔ ان سے کہا حضرت آپ چلے جائیں، کہیں روپوش ہو جائیں، چھاپے پڑ رہے ہیں میرے گھر پہ۔ اس کو لے گئے، جا کے اس کو قتل کر دیا۔ اب حسین، مسلم
اب میں مستند کتابوں کا حوالہ لیا ہے، پہلے نام بتایا نا آپ کو، نام یاد رکھیے گا، حیات القلوب ہماری کتاب نہیں ہے، ان کی کتاب ہے جو محرم میں صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، اور 1200 سال پرانی کتاب ہے۔ بتائیں مسلم بن عقیل، یہ سوال ہے میرا، مسلم بن عقیل کو سارے دروازے بند کر دیے گئے۔ دیہاتوں میں عشاء کی نماز جب ہوتی ہے تو گھر سنسان، دروازے بند، لائٹیں بند، گلیاں سنسان ہوتی ہیں نہیں ہوتی؟ کوفہ کے بازار سنسان، گلیاں سنسان، محلے سنسان، گھروں کے دروازے بند، اور گلیوں میں انسان کوئی نظر نہیں آ رہا۔ ایک بندہ چھپتا پھر رہا ہے اس تاریک رات میں، اور وہ ہے حضرت عقیل کا بیٹا، حضرت علی کا بھتیجا، حضرت حسین کا سفیر مسلم بن عقیل۔ آخر تھک کر ایک دروازے پہ ہاتھ مارا، ایک بڑھیا باہر نکلی، کب اماں پانی پلا دیں، پانی سے حلق خشک ہو چکا ہے پیاس سے، اماں پانی پلا دے۔ اس نے کہا کوئی پیاسا ہے؟ اماں نے پانی لایا، لا کے دے دیا، پانی پیا، اس نے کٹورا لیا اور دروازہ بند کیا، آپ وہیں بیٹھ گئے۔ کافی دیر گزری، اماں نے ویسے دروازہ کھولا، کہو تو گیا نہیں ہے؟ میں تو پانی پلا دیا۔ کہا کدھر جاؤں؟ کوئی رکھنے کو اپنے گھر میں تیار نہیں ہے، کوئی مجھے قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کہا تو ہے کون؟ کہا میں عقیل بن ابی طالب کا بیٹا ہوں، علی المرتضیٰ کا بھتیجا ہوں، جس شہر پہ مولا علی نے 5 سال حکومت کی ہے، ایک بندہ ان کے بھتیجے کو پانی پلانے کو تیار نہیں۔ نام لیتے ہیں مولا علی کا، جان دینے کی بات کرتے ہیں، خون بہانے کی بات کرتے ہیں، لیکن کیا کیا تم لوگوں نے اس وقت حضرت علی کے بھتیجے کے ساتھ کہ ایک بندہ دروازہ کھول کے اندر بٹھانے کو تیار نہیں ہے۔ آپ پوچھیں نا ان سے، کربلا کا ہم بعد میں حساب لیں گے، پہلے یہ بتاؤ مسلم بن عقیل کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ ان کو گھر نہیں دے رہے، ان کو رات ٹھہرنے کی جگہ نہیں مل رہی، ان کو روٹی نہیں مل رہی، بھوک سے نڈال ہو چکے ہیں، پینے کو پانی نہیں مل رہا۔ وہ عورت نے کہا اندر آ جا، تو اتنے بڑے گھرانے کا ہے، اندر آ۔ اندر جا کے ان کو بستر دے دیا، لٹا دیا۔ اس کا بیٹا اشعث آیا، کہا کون ہے؟ کہا پتہ ہے حضرت مولا علی کا بھتیجا ہے، مولا علی۔ اور اس نے فوراً کا ایک دم محبت آئی نا، لبیک جیسے کہتے ہیں، ایک دم اس کا پھر وہ انعام بھی یاد آ گیا، سر کی قیمت کتنی رکھی گئی ہے ان کی، کیونکہ فوج ان کو تلاش کر رہی ہے۔ اس نے کہا اچھا بس ٹھیک ہے، جا کے پیر پکڑے، ہم تو آپ کے گھرانے پہ قربان ہیں، اہل بیت پہ قربان ہیں، ہم ہیں ہی مولائی، جیسے کہتے ہیں نماز پڑھتے نہیں، قرآن پڑھتے نہیں، ذکر کرتے نہیں، جو حضرت حسین کے نانا کے روزے پہ صحیح طرح جاتے نہیں، کہہ رہے ہم مولائی ہیں۔ اب انہوں نے رات سویا، نیند ہی نہ آئے، کروٹیں لے رہا ہے کہ انعام کتنا ملے گا، اور ابھی جاؤں بتاؤں یا صبح بتاؤں؟ کرتے کرتے صبح ہو گئی۔ کہنے لگا آپ نے جانا کہیں نہیں ہے، آپ کو خطرہ ہے، میں پہلے دیکھ کر آتا ہوں۔ مسجد گیا، عبید اللہ بن زیاد کو کہنے لگا تم ادھر تلاش کر رہے ہو، وہ میرے پاس ہے، اور آ جاؤ، انعام مجھے دینا۔ اس نے کہا انعام تمہیں دیں گے۔ گھڑ سوار دروازے پہ آئے، آپ نے کہا میں بھی حضرت علی کا بھتیجا ہوں، گرفتاری کیسے دوں؟ تلوار لے کے لڑنا شروع کیا، لیکن انہوں نے اوپر سے پتھر مارے، کسی نے تلوار ماری، دانت بھی ٹوٹ گئے آپ کے، آخر گرفتار ہو گئے۔ جب آپ کو لے گئے تو آپ کو چھت پہ لے جایا گیا، کہ ان کو ایسے مارو کہ ان کے بعد والے بھی سبق سیکھیں۔ اب یہ جگہ کون سی ہے؟ پھر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ کربلا نہیں ہے، یہ کوفہ ہے۔ کوفے میں حضرت حسین کے کزن کے ساتھ یہ حال ہو رہا ہے، ادھر رو رہے ہیں کربلا پہ، تو کربلا پہ پانی بند ہوا، ادھر جو تم نے بند کیا، جو تم نے غداری کی، 12,000 پھر 1,00,000 ہو کر تتر بتر ہو گئے، تم نے ہی تو سارا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ اب وہ جو اوپر گئے، ان کے زخم چور تھے، دانت ٹوٹے ہوئے تھے، شہزادہ تھا اس امت کا، عیش و عشرت سے زندگی گزارنے والا خاندان ہے، جنت میں بھی عیش و عشرت میں اس وقت، لیکن سوچئے کیا اذیت ہوگی، آپ کے آنسو گرنے لگے۔ طبقات ابن سعد کے اندر ہے، آنسو جب گرے نا تو عبید اللہ نے کہا ڈر گئے نا؟ تو آپ نے کہا میں ڈرا نہیں ہوں۔ پھر کہا انا للہ و انا، کہا انا للہ کس پہ پڑھ رہے ہو؟
کہ میں ان کوفیوں پہ پڑھ رہا ہوں جنہوں نے ہمارے ساتھ وفاداری کا عہد کیا اور ہمیں دھوکہ دیا، ان کی غداری پر انا للہ پڑھ رہا ہوں، اور جو میں نے خط لکھا حضرت حسین کو آ جاؤ اس پہ انا للہ پڑھ رہا ہوں کہ کاش حضرت حسین کو کوئی بتا دے کہ نہ آنا ادھر، یہ کوفی وفادار نہیں ہے، علم غیب کس کے پاس ہے، یہاں سے بتا کیوں نہیں دیتے؟ آپ نے کہا کاش، اچھا لوٹا پڑا ہوا تھا ٹھنڈے پانی کا، کہا مجھے پانی پلا دو، انہوں نے کہا یہ پانی تمہارے لیے نہیں ہے، تو پھر ان کے ہاتھ یوں باندھے ہوئے تھے پیچھے، تو تیر چھوڑنے لگے اور گردن کاٹنے لگے ان پر، ایک ٹائم میں تیر بھی مارتے تھے 6-7 آدمی، اور ایک گردن پہ یوں تلوار مارتا تھا، ایٹ اے ٹائم دونوں زخم آتے تھے، اور بندے کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ لیکن وہ تیر جب چلانے لگے کہا ایک منٹ، میری 3 خواہشیں ہیں پوری کر لو۔ پہلی خواہش پہلے سن لو کہ مجھے اسی پانی سے وضو کرنے دو، 2 نفل پڑھنے دو۔ کہا چلو پڑھ لو، نفل پڑھے، اس کے بعد کہا میری وصیتیں سن لو، 3 وصیتیں ہیں، مانو گے؟ اس نے کہا یہ تو ہم عرب لوگ ہیں مانتے ہیں۔ کہ پہلی وصیت یہ ہے کہ میں نے 700 درہم اسی کوفہ میں جب آیا تھا تو ایک کوفی سے ادھار لیے تھے، وہ میرے گھرانے کو بتا دینا کہ ادا کر دے، مجھ پہ قرضے کا بوجھ نہیں ہونا چاہیے، یہ شہید کو بھی معاف نہیں ہے۔ آج لوگ بینکوں سے لے کے لوگوں کے پیسے کیسے لوٹ کے کھا جاتے ہیں، قرضے کھا جاتے ہیں، اہل بیت کے نام بھی لیتے ہیں اور اہل بیت کی عمل کی نفی بھی کرتے ہیں۔ اچھا سوچئے، آپ کا کوئی بزرگ آپ کے شہر میں آئے، اسے قرضہ لینا پڑے گا اگر آپ سچے عاشق ہیں، اس کے محبت کرتے ہیں؟ بھائی کوفے میں آئے ہیں مولا مسلم، اور قرضہ کیوں لیا؟ کیا کوئی خرچ کرنے والا نہیں تھا ان پہ؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف زبانی محبت کے دعوے تھے جو آج تک چلے آ رہے ہیں ان لوگوں کے۔ اب دوسرا، کوئی خبر پہنچا دے حضرت حسین تک کہ ادھر نہ آنا۔ تیسرا، مجھے تم مار دو گے مجھے پتا ہے، لیکن میری باڈی کو دفن کر دینا، یوں پھینک نہ دینا۔ انہوں نے کہا ایسا ہی ہوگا۔ یوں ان کو کھڑا کیا، ان کی گردن کاٹی اور سر جا کے یوں نیچے گرا اوپر سے، اور دھڑ کو بھی دھکا دے کے اوپر سے نیچے پھینک دیا گیا۔ یہ کہاں پھینکا گیا؟ کربلا میں۔ کہاں پر؟ سارے بولے۔ اب آپ کربلا پہ رونے والوں، جو رونے والے ہیں، پہلے حساب دو نا کوفے کا، یہاں کی بات کیوں نہیں کرتے کہ یہ سر جب سارے لوگ کھڑے تھے جو بیعت کر کے خط لکھ کر بلوانے والے تھے، وہ ایک دم بدل گئے، آج وہی روتے ہیں۔ بعد میں انہوں نے توابین کی جماعت بنائی تھی۔ اصل میں حضرت مسلم نے جب نماز پڑھ لی تو ہاتھ اٹھا کر ان کو بددعا دی تھی کہ جس طرح تم نے ہمارے ساتھ غداری کی تم قیامت تک روتے رہو گے۔ وہ تو ہنس رہے ہیں جنت میں، اہل بیت جنت میں مسکرا رہے ہیں، اہل بیت کے شہداء جنت میں ہیں۔ ہمارا یہ قرآن سامنے ہے، ہم اس قرآن کو پکڑ کر قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں کہ اہل بیت کے سارے شہداء کہاں پر ہیں جنت میں یا نہیں؟ حضرت حسین جنت میں ہے، حضرت مسلم بن عقیل جنت میں ہے، حضرت علی اکبر، علی اصغر، یہ سارے کہاں پر ہیں؟ جنت میں ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن جنہوں نے ان کے قتل میں اتنا سا بھی رول ادا کیا وہ آج بھی دوزخ میں ہیں، اور قیامت تک ان کی نسل دوزخی بن کے رہے گی، اور ان کی نشانی ہے کہ وہ صحابہ کو گالیاں دیں گے، اہل بیت کو گالیاں دیں گے۔ اب آپ کی بددعا اثر کر گئی۔ اب آگے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط پہنچا، آخری جملہ خط پہنچا 7 ذی الحجہ کو، آ جائیں جلدی نکل آئیں۔ آپ نے کہا اچھا، آپ نے احرام باندھا ہوا تھا، آپ نے اس کو عمرے کی نیت کی، کل حج کا احرام ہے 8 ذی الحج کو، پرسوں عرفات کا ہے، آپ نے اس کو عمرہ کیا، سعی کی اور حجامت کرائی، قصر کیا، اور اس کے بعد آپ نے فوراً احرام اتار دیا، اور اہل بیت کو 72 بندے تھے آپ کے ساتھ، جس میں 22 اہل بیت تھے، باقی دیگر تھے، ان کو لے کر نکلے۔ آگے کیا ہوا کل انشاءاللہ مفصل بتاؤں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔